تو امرأۃ صالحہ نیک عورت جو ہے، اور نیک عورت پتہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ بھی حدیث میں حضور نے بتلا دیا ہے کہ اذا رأت ہو سرت ہو، کہ جب خاوند کی نظر پڑے تو خاوند دیکھ کے خوش ہو جائے۔ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، اور جب خاوند کوئی حکم کرے تو اس کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، اگر خاوند گھر سے باہر کہیں گیا ہوا تو اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ یہ سارے بیوی ہوتی ہے۔ اور یہ سارے بیوی ہوتی ہے کہ جس کے بدن پر ماں باپ کے بعد اور بلوغ کے بعد، خاوند کے بعد کسی اس کے بدن پہ کسی غیر کی کبھی نظر بھی نہ پڑی، بلکہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدۃ النساء فی الجنہ، جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا علی میرا آخری وقت ہے، تو میری وصیت ہے کہ میرے جنازے میں زیادہ تشہیر بھی نہ کریں اور رات رات میں مجھے دفن کر دیں۔ حضرت علی نے فرمایا بی بی کیا کہہ رہی ہو؟ انتی بنت رسول اللہ، اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، آپ کے جنازے میں تو مکہ مدینہ سارے علاقے ٹوٹ پڑیں گے، میں ان کو آپ کے جنازے سے کیسے محروم کر دوں اور پھر رات کو چوری چوری دفن کر دوں؟ فرمایا علی میری زندگی میں میرے قد و قامت پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں میرے مرنے کے بعد بھی نظر نہ پڑے۔ یہ ہیں بیویاں میری بیٹی، یہ عورتیں نہیں ہوتی جو کلبوں میں جاتی ہیں، یہ عورتیں نہیں ہوتی جو ہوٹل میں جاتی ہیں، یہ عورتیں نہیں ہوتی جو فیشن شو میں شریک ہوتی ہیں، یہ عورتیں نہیں ہوتی جو کیٹ واک کرتی ہیں، یہ عورتیں نہیں ہوتی جو غیر مردوں سے باقاعدہ سیلفی بناتی ہیں اور اکٹھے بیٹھ کے کھاتی ہیں اور ہر چیزیں ہاتھ سے پیش کر کر کے ان کو کھلاتی ہیں۔ یہ عورت نہیں ہوتی، یہ عورت کے نام پہ کلنک کا ٹیکا ہے، اس کو اسلام عورت کہنے کے لیے بھی تیار نہیں، یہ چلتی پھرتی ہوئی گندی لاشیں ہیں۔ عورت کا کیا معنی ہے؟ وہ چیز جو چھپائی جائے۔ عورت عربی کا لفظ ہے، عورت کو ہندی کا لفظ نہیں ہے، عورت گرمکھی کا لفظ نہیں ہے، عورت بنگالی کا لفظ نہیں، عربی کا لفظ ہے عورہ۔ عورت الرجل من السرۃ الی الرقبہ، حضور نے فرمایا کہ مرد کی عورہ کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک، یعنی اگر اس میں ذرا سی بھی جگہ خالی ہونے والی ہوگی چونکہ ننگا شمار ہوگا وہ۔ اور عورت المرأتی، اور عورت یعنی عورت کا جو عورہ ہونا ہے وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک ہے۔ اور میری بیٹی ایک حدیث سن لے میرے مدنی پاک کی، آپ نے فرمایا کہ جو عورت اذا تزینت وتعطرت وتبخترت، کہ جب کوئی عورت جو ہے بڑا میک اپ کرے، سنگار کرے اور خوشبوئیں لگائے اور اسی طرح چہرہ کھلا کر کے مردوں کی محفل میں آئے، فرمایا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، یعنی یہ زانی عورت کے حکم میں ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، ہماری کون سنتا ہے؟ تم نے باپ کی نہ سنی، خاوند کی نہ سنی، تم بولی مکی کی سن لو گی۔ تو ایک دفعہ پرانی بات ہے، اس دن بھی کوئی عورتوں کا مضمون ہوگا تو میں تقریر کر رہا تھا، فارغ ہونے کے بعد در سے جب میں لفٹ پہ اتر رہا تھا تو میرے آگے دو عورتیں جا رہی تھیں، اور میں ایک بڑے غصے سے کہہ رہی تھی کہ آج تو مکی صاحب نے عورتوں کے خلاف اتنا طوفان بیان کیا ہے، معلوم ہوتا ہے اس کو کوئی کام کی بیوی نہیں ملی، میں اس کی بیوی ہوتی نا اس کو سیدھا کر دیتی۔ اچھا میں بالکل قریب تھا تو میں نے بھی آہستہ آہستہ میں نے کہا اچھا فیصلہ کیا ہوا؟ میں تو حاضر ہوں۔ اب وہ بیچاری دیوار میں منہ دے کے میں نے کہا بیٹی ایسی باتیں نہیں کی جاتی، یہ بھی دین ہے کہ کبھی بات پیار سے سمجھائی جاتی ہے اور کبھی تلخی کی ضرورت ہوتی ہے۔
کبھی ڈاکٹر عام گولی دے دیتے ہیں، اگر ملیریا وغیرہ ہو کر کونین کھلانی پڑتی ہے، کبھی کبھی انجیکشن بھی لگانا پڑتا ہے، اور کبھی زخم میں زیادہ گند بھر جائے تو ڈاکٹر کو آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ مختلف احوال ہوتے ہیں۔ ایک آدمی آیا حضرت تھانوی کی خدمت میں، 2-3 دن رہا۔ اچھا وہاں تو بڑا ایک نظام تھا نا، ہر چیز کا چارٹ لگ جاتا تھا کہ نماز پڑھی جائے گی، پھر اشراق پڑھا جائے گا، پھر ناشتہ کیا جائے گا، پھر ملاقات ہوگی، پھر درس ہوگا، پھر تھوڑا آرام ہوگا، پھر ہر چیز کا ٹائم ٹیبل تھا۔ وہ بیچارہ پڑھا بھی نہ آیا تو پوچھا حضرت میں کیسے آئے ہو؟ حضرت ملنے آیا ہوں زیارت کے لیے۔ تھوڑی دیر گزری تو ٹائم آ گیا، حضرت کو تعویذ لکھ کے دیتے تھے، تو کہنے لگا حضرت مجھے بھی ایک لکھ دیں۔ حضرت نکل جاؤ میری مجلس سے، ابھی کہے ملنے کے لیے آئی ہوں، ابھی تعویذ مانگنے آ گئے ہو۔ تو پہلی بات جھوٹ تھی کہ اب جھوٹ بول رہے ہو، غصے میں آ گئے۔ وہ تو شاہی مزاج تھا نا۔ وہاں سے نکلا، اس نے کہا بھی یہاں تو میری مریدی نہیں چل سکتی، پیر بڑا سخت ہے، تو میں جو ہے نہیں کر سکوں گا پیروی۔ وہ وہاں سے پھر آگے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، قدرتی بات ہے کہ مسجد کے باہر کھڑے تھے، وہ آ کے ملا تو انہوں نے کہا حضرت میں نے حضرت مدنی سے ملا۔ ہاں بھائی ملاقات بھی ہو جائے گی، پہلے آپ تشریف لائیں۔ تو حضرت لے گئے کمرے میں، مجھے بٹھایا اور کہا حضرت آپ کے کپڑے جو ہے نا سفر کی وجہ سے بڑے گندے ہو رہے ہیں، آپ یہ میری کندھے سے چادر دیجیے، چادر پہن کے بیٹھ جاؤ، کپڑے مجھے اتار دو تاکہ دھلوا دوں میں۔ اچھا وہ بھی مسافر تھا، تو اس نے کپڑے دے دی، حضرت نے خود جا کے دھوئے۔ وہ دیکھ رہا ہے کپڑے خشک ہو گئے، خود پہنچائے۔ کھانے کا وقت آیا، خود دسترخوان بچھایا، ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا۔ اور نے پوچھا حضرت میں تو مدنی کو مل رہا، فرمایا بھائی لوگ مدنی مجھے کہتے ہیں۔ تو وہ تو بیچارہ رو پڑا۔ اس نے کہا حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ کیوں؟ آپ مہمان ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اکرم الضیف، مہمان کی اکرام کرو، احترام کرو، چاہے مہمان کافر کیوں نہ ہو۔ اس نے کہا اچھا حضرت ایک میری مشکل حل کر دیں۔ حضرت تھانوی کے پاس گیا تو انہوں نے تو میری چمڑی ادھیڑ دی آدھے گھنٹے میں، اور یہاں آیا ہوں تو یہاں پر تو جناب یہ خدمتیں ہو رہی ہیں، کھانے کھلائے جا رہے ہیں۔ حضرت فرمایا کہ بھائی وہ ڈاکٹر ہیں، ان کا کام آپریشن کرنا ہے، ہم کمپاؤنڈر ہیں، ہمارا کام برہم لگا ہے، اس لیے آپ کو میرا معاملہ نرم لگ رہا ہے، ان کا سخت لگ رہا ہے، لیکن ان کا جو کام ہے وہ ضرورت اس کے لیے ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ میری بیٹی یہ حدیث رسول اللہ ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ جو عورت میک اپ کر کے، سگار کر کے، باریک کپڑے پہن کے، جس سے بدن نظر آئے، بال کھلے، آج کل تو دوپٹہ ویسے پہننے کے لیے تو ہوتا ہی نہیں، وہ تو ایک فیشن ہے نا کہ کندھے پہ ڈال دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری بیٹی اگر آپ نے دوپٹہ نہیں لینا ہے نا تو سیدہ فاطمہ کے دوپٹے کی توہین تو نہ کرو، نہ لو پھینک دو، نکل جاؤ جہاں نکلنا۔ یہ مقام ہے کہ سیدہ ہے، بنت رسول اللہ ہے، بنت مصطفیٰ ہے، اور حضور کی سب سے محبوب ترین بیٹی ہے، بنت مصطفیٰ ہے، زوجہ علی مرتضیٰ ہے، ام الحسن والحسین و ام کلثوم ہے، حسن حسین اور ام کلثوم کی ماں ہے، اور جنت کی سردار ہے، لیکن کہتی ہے کہ میرا جنازہ رات میں پڑا۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، یہ جو روافض ہیں، شیعہ ہیں، یہ بڑے مشہور کرتے ہیں نا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت فاطمہ بی بی کا جھگڑا تھا۔ وہ بھی سن لیں کہ جب جنازہ تیار ہو گیا تو صفیں بن گئیں، تو حضرت علی کو حضرت ابو بکر نے حکم دیا کہ علی جنازہ پڑھاؤ بی بی فاطمہ کا۔ جب شوہر عالم اور فاضل موجود ہو تو پھر کسی اور کو پڑھانے کا کیا حق ہے؟ اسی لیے جب ورثاء میں مثلا ایک آدمی مر گیا، بیٹا عالم ہے، وہ پڑھائے۔
حضرت علی نے آ کے حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ، یہ ناممکن ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے علی مصلی پہ کھڑا ہوئے، علی تو پہلے بھی تھا، حضور نے اپنے مصلی پہ آپ کو کھڑا کیا تھا، آپ بھی فاطمہ کا جنازہ پڑھائیں گے؟ اگر دشمنی ہوتی تو جنازہ اسی سے پڑھواتے۔ یہ تو بس ایک روافض جو ہیں، یہ شیعہ جو ہیں نا جی، اصل میں ان کا بانی جو ہے وہ یہودی ہے نا، تو وہ یہودیوں والی ساری باتیں ان میں آ گئی۔ اصل ان کے بنانے والا جو مؤسس ہے نا عبداللہ ابن سبا، اسی طرح حسن ابن سبا، یہ سب یہودی تھے۔ اچھا، خوارج کا بڑا بھی یہودی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں، ہر پیغمبر کے زمانے میں جماعت حق والی بھی تھی اور باطل والے بھی تھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ پہلی امتوں سے، اور جو لوگ پہلے دین پہ بھی قائم رہے اور حضور کے دین، ان کو اللہ دوہرا اجر عطا فرمائے۔ اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام۔